یہ کہانی میرے گاؤں کی ہے، جہاں میرے دادا دادی، چاچا چاچی، ہم سب ساتھ رہتے ہیں۔ زیادہ تر شام کے وقت ہم سب خاندان والے ساتھ بیٹھ کر اپنے دادا دادی سے بھوتوں اور جنوں کی کہانیاں سنتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ گاؤں کا پرانا گورنمنٹ اسکول ہانٹڈ ہے، جو سالوں سے بند پڑا ہے، اور اسی کے متعلق وہ ہم سارے کزنز اور گاؤں کے بچوں کو ہارر سٹوریز سنایا کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ میرے دوست ان کی کہانیوں پہ بالکل یقین نہیں رکھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دن میرے کزنز اور دوستوں نے ایک چیلنج رکھا کہ ہم 5 دوست اس اسکول میں جائیں گے اور اسے ایکسپلور کریں گے، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کیا جو کہانیاں دادا دادی سناتے ہیں ان میں کوئی سچائی ہے بھی یا وہ سب من گھڑت ہے۔ ہم 5 دوستوں میں بھی شامل تھا، لیکن میں ان جیسا نہیں تھا، تو میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے ڈرپوک بولا، میرا مذاق اڑانے لگے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے والے ہیں۔ اب باقی 4 دوستوں میں میرا ایک کزن ایان بھی تھا، جو ویسے تو سہما ہوا تھا، لیکن اپنے آپ کو بہادر دکھانے کے لیے وہ بظاہر اس پلان میں حامی بھرنے لگا۔ اگلے دن شام کو وہ چاروں اس ابینڈنڈ اسکول کی طرف چلے گئے۔ اسکول کا گیٹ ایک پرانے زنگالود لاک سے بند تھا، لیکن جب میرے دوست نے اسے توڑنے کی کوشش کی تو وہ ایک بار میں ہی بڑی آسانی سے ٹوٹ گیا، مانو کہ وہ خود کھل گیا ہو۔ اس بات پر کسی نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن ایان کو یہ بات کافی عجیب لگی۔ اسکول میں انٹر ہوتے ہی ان 4 دوستوں پر ایک تیز ہوا کا جھونکا لگا، اور اس ہوا کے جھونکے کے بعد مانو ہوا ایک دم رک سی گئی ہو اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھا گیا۔ اس دوران ایان کو اپنے کان کے قریب کسی کی ہلکی آواز میں بات کرنے کی آواز سنائی دی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ آواز کیا تھی۔ ایان سہم سا گیا اور اپنے دوستوں کو واپس چلنے کے لیے کہنے لگا، جس پہ اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس اسکول میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب ایان کے ایک دوست کمال نے اپنی فلیش لائٹ سے ایک کلاس کی دیوار پہ لائٹ ماری تو وہاں کسی لال خون جیسی چیز سے لکھا ہوا تھا، چلے جاؤ اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو اب تھوڑا عجیب محسوس ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے جاتے انہیں دیواروں پر خون سے بنی ہوئی پرانی ڈرائنگز نظر آنے لگی۔ کلاسوں کی ساری ٹیبلز الٹی ادھر ادھر پڑی تھی، کرسیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دیواروں پر وہی پرانی خون سے بنی ہوئی ڈرائنگز۔ ایان کو کہیں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے ان آوازوں کا پیچھا کیا اور ایک لائبریری کے پاس پہنچا۔ اس لائبریری کے دروازے پر لکھا تھا کیپ آؤٹ، یعنی یہاں سے دور رہو۔ ایان نے یہ جاننے کے لیے کہ ان آوازوں کے پیچھے کیا ہے اس دروازے کو کھولا تو ایان ایک دم چونک اٹھا۔ اس نے چیخ کر اپنے دوستوں کو بلایا۔ اس کے دوست فوراً وہاں پہنچے اور سب کے سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ اتنے سہم گئے کہ مانو وہ اپنے جسم کو ہلا ہی نہ سکتے ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ لائبریری میں کوئی بھی نہیں ہے، مگر لائبریری کی ساری بکس اپنے آپ شیلف سے نیچے گر رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری بکس شیلف سے نیچے گر گئیں اور ایک بار پھر عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ سارے دوستوں کی حالت اب بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن ان کا چیلنج کمپلیٹ ہونے میں بس کچھ ہی ٹائم رہتا تھا، تو ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ چلو لائبریری ایکسپلور کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ اس اسکول میں سب سے بڑی جگہ لائبریری ہی تھی، اور شاید سب سے بھوتیا بھی۔ لائبریری میں تھوڑا آگے جاتے ہی ایان کو ایک کونے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ اس طرف گیا تو اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اسکول کے یونیفارم میں تھی۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھیں باہر آ رہی تھی، اور وہ سیدھا ایان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیمی سی آواز میں بولا، کہا تھا نا چلے جاؤ، اب بھگتنا تو پڑے گا۔ یہ بول کے وہ زوروں سے چلائی۔ ایان اپنے جسم میں ہل بھی نہیں سکا اور سہما رہا۔ وہ لڑکی زمین سے ہوا میں اڑ گئی
اس کے پیر زمین کو نہیں چھو رہے تھے، اور یہ دیکھ کر ایان نے زور زور سے اپنے دوستوں کو پکارا اور وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن وہ لڑکی اڑتے ہوئے سیدھا ایان کی طرف آئی اور مانو کہ اس کے جسم پر قبضہ کرنے لگی۔ ایان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، لیکن اپنے جسم کو بالکل بھی نہیں ہلا پایا، جس کے بعد وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ایان کی آنکھیں کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کا ایک دوست کمال کومے میں تھا۔ وہاں پر ہی اس نے مجھے یہ پوری کہانی سنائی، اور اس پورے وقت وہ روتا رہا۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے ہیں، لیکن اب بھی ہر رات 3 بجے ایان رات کو خود اٹھ جاتا ہے اور کچھ لکھنے لگتا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں ہوتا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، اور جب بھی وہ صبح اٹھتا ہے اس کی ونڈو پر لکھا ہوتا ہے، کلاس واپس چلو، اٹینڈنس ادھوری ہے۔ وہ اسکول بند تھا، پر اندر کلاسز اب بھی چالو ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اب اسٹوڈنٹس زندہ نہیں ہوتے۔